پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لوٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر اور ساری بات صرف اتنی ہے آل رسول کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا گوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے مختصر آج کی نشست میں صرف دو پہلوؤں پہ گفتگو کرنی ہے اور آپ کو سانحہ جو کربلا ہے وہ آپ کو خود سمجھ کے اندر آ جائے گا کہ یہ کس لیے تھا۔ پہلا پہلو یہ ہے یزید کو تخت پہ کس نے بٹھایا یا وہ کیسے بیٹھا۔ دوسرا یہ ہے
امام علی مقام میدان کربلا میں کیسے پہنچے؟ اب ہر بندہ جو ہے نا اس دور کے اندر، اب آپ نے تقریریں سنی ہوں گی، جس بات میں گفتگو ہو رہی ہے تو گفتگو کے دوران کہا جا رہا ہے یہ ہوا تو آواز آ گئی، یعنی غیب سے آواز آ گئی۔ تو یار ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، کہاں سے آواز آ گئی؟ کس کی آواز آ گئی؟ کھولو گلا۔ آپ نے سنا نہیں تقریر میں وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی یہ کر دو، یہ آواز آئی، یہ کتوں آواز آئی جی؟ اگر تو بھائی آپ اس آواز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو تو بہتان باندھتے ہو، یعنی کہ ایک آواز آئی نہیں تو آپ اوپر سے اگر یہ کہہ دو کہ جناب آواز آئی تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ جو میں بات بیان کروں گا، آپ جتنے احباب آئے ہو، آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے، آپ میرے سے حوالہ طلب کرو، اگر میں نہ دوں تو جو ایک مجرم کی سزا ہے وہ فقیر کی سزا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ نہیں کہ میں کوئی بات ایسی آپ کو سناؤں گا کہ حوالہ بھی اس بندے کا جس کا نام ہی کبھی آپ نے نہ سنا، نہ، جو علماء کے اندر معروف ہے، جو علماء کے اندر جانا جاتا ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، آج کی گفتگو یہ دات والی نہیں ہے، یہ سمجھنے والی ہے۔ آپ کا ایمان بچ سکتا ہے اگر آپ توجہ سے گفتگو سن لو، آپ کا عقیدہ قیامت تک، آپ کی نسلوں تک ٹھیک رہ سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی تلوار نہیں نکالی، بلکہ آپ اتباع کے اندر رہے۔ صدیق اکبر کا دور خلافت ہو، حضرت عمر کا ہو، حضرت عثمان کا ہو، ایون کہ حضرت امیر معاویہ کا ہو، اور یہاں تک حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا نا، تو دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین شام جاتے تھے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان دونوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ میں نے پہلے کہا آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی یہ بات واقعی لکھی ہے کہ نہیں، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں شہزادے جاتے تھے، عزت دی جاتی تھی، احترام دیا جاتا تھا، اور دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں وظائف، تحائف پیش کیے جاتے تھے، اور دونوں شہزادے قبول کرتے تھے۔ تو یہ قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو صحابی رسول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کتنی حیا کرتے تھے، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا۔ پہلے بات سنو حضرت امام حسن کی۔ حضرت امام حسن جب جاتے تھے نا تو حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے اور خود سامنے بیٹھتے تھے، خود سامنے اور خود اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں اتنی عزت، اتنا احترام کس وجہ سے ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یار حسن وہ ہے جس کی صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے، میں اس لیے اس کو اتنی عزت، اتنا پروٹوکول ہے میں دیتا ہوں۔ دوسری بات، اس کے اوپر بھی آپ میرے سے حوالہ طلب کر سکتے ہو۔ لوگ بیٹھے ہیں، حلقہ لگا ہے، یہ امام حسین کی بات بتانے لگا ہوں، تو عزت والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مقام و مرتبے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگے لوگوں، پتہ ہے تم میں سے نانا نانی کے اعتبار سے، دادا دادی کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کے مجمع کے اندر امام حسین کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا نانا نانی کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے تم میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے نا، اس حسین کی زیارت کر لو ہے۔ کیوں؟
اس کی جو نانی ہے نا ان کو ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ان کے جو نانا ہے نا ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور ان کے جو بابا ہیں ان کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کو فاطمۃ الزہراء کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے ان کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ اب آؤ داتا صاحب کی طرف۔ یہ کچھ لوگوں کو کسر پڑتی ہے، تسی داتا صاحب نہ لو زیادہ حق بول نہ لے۔ کشف المحجوب کے اندر یہ بات نہ ہو تو آپ میرا ہاتھ اتار دو۔ کشف المحجوب داتا صاحب کی کتاب ہے کہ نہیں؟ پائیں اردو والی پڑھو تسی ہے۔ اب دیکھو داتا صاحب نے کیا، داتا صاحب سید نے، داتا صاحب سید ہیں، انہوں نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیں، میں غریب ہوں۔ حضرت امام حسین اسے یہ کہتے ہیں کہ یار حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو ہمارا ماہانہ مقرر ہے نا، جو وظائف آتے ہیں، جو تحائف آتے ہیں، وہ ابھی نہیں آئے، ان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب اتنے کے اندر ہی ایک شخص آتا ہے 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں لے کر، اور آ کے کہتا ہے یہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں معذرت یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے لیکن پھر بھی قبول فرما لیں، یہ کم ہیں لیکن آپ لجپال ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ لیکن وہ بھی کیسے لجپال ہیں، وہ لینے تو کچھ دینار آیا تھا، آپ نے 5,000 کے 5,000 دینار ہی اس غریب کے اندر دے دیے ہیں۔ یہ ایسے لوگ، اب مجھے بتاؤ وہ یار اگر مسئلہ ہو تو یہ دونوں شہزادوں سے زیادہ غیرت مند ہم لوگ ہیں، وہ قبول کرتے، وہ لیتے نہ لیتے، تو پتہ یہ چلا ان کو کوئی جب مسئلہ نہیں تھا تو پھر ہمیں بھی حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ اگر میں بات ایسی کروں اگر آپ کے ذہن میں نہ آئے تو آپ میرے سے حوالہ طلب کر سکتے ہو۔ اب ذرا آگے چلو۔ یزید کو ولی عہد کس نے بنایا؟ پہلا قول، 2 قول ملتے ہیں، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں علامہ عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 5ویں صدی کے، اب کے نہیں، 5ویں صدی کے، کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یزید کو ولی عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بنایا، یہ خود بیٹھا تھا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اکابر لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، بعض نے اتفاق کا اظہار کیا اور بعض لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب اختلاف کس کس نے کیا سنو، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے اختلاف کیا، اور جو ٹاپ آف دا لسٹ تھے نا وہ حضرت امام علی مقام تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بات کیا ہے، جب اختلاف کیا گیا، تیسری بات یہ لکھی ہے البدایہ و نہایہ کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا وہ باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے یزید کے کرتوت کھل کے نہیں آئے تھے۔ بسا اوقات آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ یار تیرا پتر تے ہے کردہ پیا، پھر کہندا یار اللہ دی قسم مینوں تے پتہ ہی نہیں سی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ وہ کلی طور پر اپنے پتر کے کرتوتوں سے واقف نہیں تھے، اور اگر چھوٹی موٹی اس کی حرکت کا پتہ تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے جب اس کے سر پر ذمہ داری آئے گی تو یہ بندہ بن جائے گا، یہ انسان بن جائے گا۔ لیکن جب وہ تخت کے اوپر بیٹھا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امیدیں تھی سب پر پانی پھیر دیا۔ تو دوستو اس پتر کے کرتوت کی وجہ سے صحابی رسول کو گالیاں نہیں دی جا سکتی۔ پتر کے، مجھے بتاؤ میں پڑھا نکلا میرے پیو نوں گالا کڈو گے؟ بتاؤ، آپ اچھے ہو، نمازی ہو، نہیں آپ نے یہاں پہ حاجی لوگوں کو دیکھا ان کے پتر کے کیسے کرتوت ہوتے ہیں، بندہ کہندا تیرا پیو تے انج سی تو انج دا، انہوں نے پیو نوں گالا کڈو گے؟
اگر آپ نے یہ دستور رکھنا ہے کہ پتر پیرا نکل آئے تو پیو نو گالا کڈنیاں نے، تو قرآن تو کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے کہا قال یا نوح لیس من 12واں سپارہ سورۃ الہود ہے، انہ عمل غیر صالح، اللہ کہتا ہے وہ تو چنگا ہی نہیں، وہ تو تیرے اہل سے نہیں، تو دسو اللہ دے نبی دے بارے چ بکواس کرو گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یزید لامتی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید شرابی کبابی ہے، اس پر لامتے ڈالو، صبح شام ڈالو، لیکن اس کی وجہ سے صحابی رسول کو برا نہ کہو ہے۔ کیوں؟ حضرت میرے معاویہ وہ ہیں جن سے حضور وہی لکھوایا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں، ایک ایک بات دا حوالہ اگر میں نہ دوں، میں نے آپ کو کہا جو چور کی سزا وہ قاری رمضان کی سزا ہے۔ اب جب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اہل تشیعوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، یہ بات اگر آپ سمجھ گئے نا، خدا کی قسم ساری زندگی کبھی آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ اہل تشیعوں نے بھی لکھا ہے کہ جب حضرت میرے معاویہ کا دور حکومت تھا نا، عراق کے جو شیعہ تھے نا، کیونکہ شیعہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت ظاہر کرتے ہیں، عراق کے اہل تشیعوں نے حضرت امام حسین کو حضرت میرے معاویہ کے دور حکومت میں بھی کہا کہ ان کے خلاف تلوار نکالو، اور حضرت امام حسین نے ان کو صبر کی تلقین کی، ٹھہر جانے کی تلقین کی۔ اب جڑی بات داتا صاحب نے لکھی ہے نا، وہ سنو ذرا، یہ کشف المحجوب ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب تک حق ظاہر تھا، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت، حضرت میر معاویہ کا دور حکومت، کہتے ہیں جب حق ظاہر تھا، حضرت امام حسین نے تلوار نہیں نکالی، تو کہتے ہیں تلوار نہ نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ مجھے بتاؤ، جس حسین نے یزید کے خلاف تلوار نکالی تو کیا میر معاویہ کے خلاف نہیں نکال سکتے تھے؟ ان کا تلوار نہ نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ میں صدیق اکبر سے بھی متفق ہوں، میں عمر فاروق سے بھی متفق ہوں، میں عثمان غنی سے بھی متفق ہوں، اور جس سے، سنو یہ جملے، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، امام حسن نے سلو کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جس سے امام حسن نے بیعت کی، ہم اس امیر معاویہ سے صلح رکھتے ہیں، اور جس کے خلاف امام حسین نے تلوار نکالی، ہم قیامت تک جو بھی سنی ہوگا نا، وہ ذرا برابر بھی کوئی نرم گوشہ اس کے حوالے نے رکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے خلاف حسین ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، اور امام حسن نے جس سے صلح کی ہے ہماری بھی اس سے صلح ہے۔ یہ وہ طریقی حقائق ہیں کہ جن سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے۔ اب دوسری بات سنو ذرا، یزید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا، اس نے نا سب سے پہلے کہا کہ جو اہل مدینہ ہے نا ان سے بیعت لو، بالخصوص حضرت امام حسین سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، نے کہا ان دونوں سے نہ بیعت لو، کیوں؟ یہ بڑی مین شخصیات ہیں، انہوں نے بیعت کر لی تو باقی کام آسان ہے۔ ان دونوں نے نہ انکار کر دیا، ان دونوں نے انکار کر دیا۔ اب ولید جب بیعت لینے کے لیے آیا نا حضرت امام حسین سے، جو گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس نے آ کے کہا جی دیکھو امام حسین کو، کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم ہیں اس کی اطاعت کرو۔ تو یزید چونکہ حاکم ہے آپ اطاعت کرو۔ اس نے قرآن کی جب آیت پڑھی نا تو امام حسین نے کہا تم وہ ہو جس نے قرآن پڑھا ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ فرمایا تو نے یہ آگے سے تفسیر کر کے مجھے سمجھا دی ہے، آپ نے کہا دیکھ اللہ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو،
میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ جو کہا ہے نا حاکم کی اطاعت کرو، اس حاکم کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہو. امام علی مقام نے ولید کو جھنجھوڑ کے کہا، کہنے لگے میں تیرے سے پوچھتا ہوں بتا، یزید فاسی کو فاجر نہیں ہے؟ یزید شرابی کبابی نہیں ہے؟ حدود اللہ کو توڑنے والا نہیں ہے؟ اس کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ بات کر سکے، آگے سے جواب دے سکے. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس پر مصطفیٰ بوسے دیتے رہے ہیں. حسین سر دے سکتا ہے لیکن اس نپاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. امام علی مقام، اب امام علی مقام نا مدینہ سے ہجرت کر کے آپ مکہ تشریف لے گئے. اب امام علی مقام مکہ میں ہیں، خطوط آ رہے ہیں عراق سے نا، آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ کلپ بھی کسی نے دیکھنا ہو تو دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، خط لکھنے والے بھی شیعہ تھے. کہ پچھلے دنوں ان کے مسلک کے جو عالم دین جواد نقوی صاحب، انہوں نے خود کہا، یہ کوئی یہ نہ کہ علامہ صاحب کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ انہوں نے کہا بلانے والے وہ تھے. اب خط کوئی ایک دو نہیں، بوریاں خط کی. انہوں نے کہا امام آؤ، ہم آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ آئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ خطوط اس قدر آ رہے تھے. آپ نے پھر بھی رسول اللہ کے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت جابر، آپ نے کہا آپ نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، انہوں نے کہا آپ نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس، آپ نے کہا آپ نہ جائیں. بلکہ اہل بیت اطہار میں سے بھی بعض کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا آپ نہ جائیں. بات کو بڑی توجہ سے سننا. حافظ ابن کثیر نے لکھا عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت امام حسین کے چچا ہیں. کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حسین میرے سے مشورہ کرنے کے لیے آئے نا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہو، اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کے روکوں کہ کوفہ کی طرف نہ جانا. جنہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ وفا نہیں کی وہیں پر شہید ہوئے نا. جنہوں نے آپ کے بھائی پر خنجر چلایا، جنہوں نے آپ کے بڑوں کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے. اور دوسری بات، اتنی گز زبانیں تم صحابہ، یہ میں حوالہ نہ دکھاؤں، میں نے پہلے کہا ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، امام حسین کے بھائی ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں. انہوں نے امام حسین سے کہا، انہوں نے کہا بھائی جان آپ کا جانا درست نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی روکا. امام حسین اپنے بھائی سے ناراض ہوئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جڑے صحابہ نو گالاں کٹ دینے تسی حضرت علی دے پتر نو گالاں کٹ سکتے ہو؟ یہ محمد بخاری پڑھ کے دیکھو، بیٹے ہیں مولا کائنات کے، جگر گوشے کا مولا کائنات کے، نکالو گے گالیاں؟ اب میں تم کو بتاتا ہوں، سنیو، میں اس لیے کہتا ہوں تم نے اپنے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں کہ تم ہو کون. تم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ تمہارے اکابرین نے تمہیں کہاں پہ لا کے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں جو صحابہ نے کیا وہ بھی حق تھا، جو حسین نے کیا وہ بھی حق ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھو، کسی بات کو نا طبیعت کے مطابق نہیں جاننا، ہم نے شریعت کے مطابق جاننا ہے. کسی بات کو ہم نے شریعت کے ترازو پہ تولنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ طبیعت کیا کہتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے ظالم حکمران کے خلاف تلوار لے کر نکلنا یہ فرض نہیں ہے. شریعت دو رستے دیتی ہے، یہ سمجھنا نوجوانوں، دو رستے. پہلا رستہ شریعت کہتی ہے حق کو واضح کر دو اور لوگوں کو بتا دو یہ حق ہے یہ باطل ہے. ظالم بادشاہ سے خود کو دور کر لو، خاموشی اختیار کر لو. اس کو
رخصت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولو ذرا. رخصت کہا جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے اس راستے کا انتخاب کیا, بتا دیا کہ وہ کیسے ہے, ٹھیک ہے. اور امام علی مقام دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے خلاف تلوار نکالو, اس کے مقابلے میں آؤ, اس کو عزیمت کا راستہ کہا جاتا ہے. امام علی مقام نے اس راستے کا انتخاب کیا. شریعت جو ہے وہ دونوں راستے اپنانے کی بندے کو اجازت دیتی ہے. رخصت کا راستہ اپنا لو, عزیمت کا راستہ اپنا لو. تسی غور کرنا ہے. یہ چور آپ کو بتانے لگا ہوں, چور کون ہے. اب جو خارجی ہیں نا, خارجی جنہاں دے دل چ اہل بیت دا بغض ہے, وہ کہندے نے جدوں اننے صحابہ نے روکیا سی تے امام کیوں گے. اور جو رافضی ہیں وہ کہتے ہیں جب امام گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے. یہ دونوں چور ہیں. اور سنی کہتا ہے شریعت کے اعتبار سے صحابہ بھی حق ہیں, حسین بھی حق ہیں. دونوں راستے تھے نا, صحابہ نے اس کا انتخاب کیا. اور دوسری بات, او بھائی اگر آپ یہ کہو صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے, تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں امام علی مقام کا ایک خطبہ مجھے بتا دو کہ آپ نے یہ کہا ہو میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ تو جنگ کرنے کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے. آپ سارا واقعہ پڑھ کے دیکھو. جب آپ کربلا کی زمین پہ پہنچے, امام نے وہاں پر بھی کہا میں تو جنگ کرنے کے لیے آیا ہی نہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ پھر مکہ سے کوفے کیوں گئے؟ دو وجوہات آپ کو بتانے لگوں, بڑی توجہ رکھنا. کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے, امام کو پتا تھا میں نے شہید ہو جانا ہے کیونکہ میرے نانا جان نے پہلے ہی بتا دیا ہے, تو لہٰذا یزیدی لشکر جب مکے میں آئیں گے نا تو پھر مکۃ المکرمہ کی عزت کو پامال کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ جس شہر میں اللہ کا گھر ہے اس کی عزت پامال ہو, اس لیے مجھے وہاں پر پہنچنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام علی مقام نے نا صحابہ کو کہا کہ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلو میں اپنے چچا زاد بھائی, یہ امام علی مقام کے چچا کے بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل, میں ان کو بھیجتا ہوں. وہ جا کے حالات دیکھتے ہیں, اگر حالات سازگار ہیں میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ وہ وفا کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو مطمئن کر سکوں گا کہ آپ مجھے جانا چاہیے. اگر حالات سازگار نہیں ہوں گے تو میں شرعی اعتبار سے ان کوفیوں کی زبان بند کروا سکوں گا, ان کا منہ بند کروا سکوں گا جو مجھے خط لکھ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے, پہلے دن 12,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی. کتنوں نے؟ سارے بولو ذرا. اب مجھے بتاؤ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک دن میں بیعت کریں تو حالات تو سازگار ہے نا. اب اس بات کو سمجھنا جو میں بتانے لگوں آپ کو. حکومت, یزیدی حکومت کے جو حمایتی تھے نا, بیٹا بیٹھ جاؤ اب نہیں ادھر ادھر جانا. یزیدی حکومت کے جو حمایتی تھے نا, انہوں نے کوفے کے گورنر کو یہ پیغام پہنچایا کہ ادھر مسلم بن عقیل آیا ہے, 12,000 بندے نے بیعت کر لی ہے, کاروائی کرو. اب وہ جو نعمان بن بشیر تھے نا, انہوں نے کاروائی کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ بات یزید کو پہنچائی گئی. یہ آج کچھ لوگ جو ہے نا یزید کو باعزت بری کرتے ہیں, یزید کا قصور نہیں تھا. میں کہ وہ روٹی کو چوچی کہتا تھا, نودی سے روٹی ڈالتا تھا. ابن زیاد کو کس نے گورنر مقرر کیا کوفے کا؟ یزید نے کیا. جب اس کو پتہ لگا نعمان بن بشیر نے کاروائی نہیں کی مسلم بن عقیل کے خلاف, ابن زیاد کو مقرر کرنے والا کون تھا؟ یزید تھا. اور جب اسے پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ بیعت کروا رہے ہیں, اور آپ جن کے گھر میں رکے حضرت ہانی بن عروہ, ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروایا, جن کے گھر میں آپ ٹھہرے ان کو بھی شہید کروایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, غیر جانبدار ہو کے آپ فیصلہ کرو بلانے والے کون تھے؟ ابن زیاد نے صرف اتنا کہا, جے تسی نظر آ گئے نا ان اس بیعت کے چکر کے اندر تم لوگوں کے گھر نہیں بچیں گے. سب نے اہل بیت اطہار کے ساتھ بے وفائی کی. اب میرا آپ کے ذہنوں پر یہ سوال ہے, مجھے بتاؤ بلانے والے کون تھے, بے وفائی کرنے والے کون تھے؟ مسلم بن عقیل تو اکیلے رہ گئے نا, کدھر گئے 12,000؟ تاریخ میں بتاؤ مجھے ان کا نام, کس نے بے وفائی کی؟ وہ چاہنے والے تھے نا جو کہتے تھے آؤ ہم بیعت کریں گے, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. وہاں پر گئے, مسلم بن عقیل شہید ہو گئے.
جہاں پر رہے وہ بھی شہید ہو گئے تو کدھر گئے وہ دوسرے؟ اب انہوں نے جب حالات دیکھے تھے تو انہوں نے پہلے ہی خط لکھ دیا تھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، اب جلدی جلدی آئیں، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ امام جب 80 لوگوں کے لشکر کے ساتھ نکلے نا، اب 80 لوگ نہ لڑنے کا ساز و سامان ہے، تو صاف پتہ لگتا ہے امام لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ راستے کے اندر مختلف لوگ ملے، جس کے اندر عبید اللہ بن مطیع کا نام بھی آتا ہے، اور اہل بیت اطہار کا بڑا محب ایک شاعر ہے، بہت بڑا عربی شاعر، یہ دین کے طلباء جانتے ہیں، فرزدق۔ اس نے امام کو ایک جملہ کہا راستے میں، اس نے کہا امام ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن کوفیوں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر آ کے جو لوگ تھے نا قافلے کے، ان کے ذہن کے اندر مختلف آراء پیدا ہوئیں، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ امام نے بھی اس بات کو ظاہر کیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے نا، انہوں نے کہا اب ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، اب ہمیں آگے روانہ ہونا چاہیے۔ یہ قافلہ جو ہے نا کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کربلا کیسے پہنچا، کیونکہ کوفیوں نے خط لکھا تھا نا، تو یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے نا ہور کی کمانڈر میں 1000 کا لشکر بھیجا، کہتا ہے جاؤ جا کے دیکھو حالات کیسے ہیں، وہ کتنے آ رہے ہیں، کیا پاس ہے۔ لڑنے کے موڈ میں وہ تھے۔ ہور جب آیا نا تو جب اس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا نا، کہتا ہے اگر چاہ میری نوکری ہے لیکن میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اگر چاہ میری نوکری ہے لیکن میں آپ کا بڑا محب ہوں، مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ کو میں گرفتار کروں لیکن میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جب اس نے اس محبت کا اظہار کیا نا تو امام علی مقام نے فرمایا اوئے تو نے تو اپنے پر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا ہے۔ یہ محبت کا اظہار کیا۔ اب دیکھو قدرتی فیصلے دیکھو جو کربلا کی سرزمین پر ہوئے۔ شمر مولا کائنات کا سالہ تھا، امام علی مقام کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن عظمت اہل بیت کو پہچان نہ سکا تو جہنمی کتوں میں سے ہو گیا۔ حور اجنبی تھا، قریبی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن حضور کی آل کی عظمت کو جب پہچانا اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ حور نے پھر کہا، اس نے کہا آپ کوفے میں داخل نہ ہوں، میری آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے، آپ نا کربلا کی زمین پر آپ ٹھہراؤ کریں۔ امام علی مقام پھر وہاں پر خیمے لگواتے ہیں، اور امام علی مقام سب سے پہلے جس چیز کا انتظام کرواتے ہیں وہ عورتوں کے پردے کا انتظام کرواتے ہیں۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لو، جو بندہ کنجر پنے کو پروموٹ کرے نا اس کا حسینیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارا سال تم ناچو، محرم کے 10 دن آئے تو تم یہ سمجھو کہ ہم حضرت وہ تھوڑا بہت کر لیں اور ہم کپڑے اپنے کالے کر لیں تو تم یہ سمجھو کہ یہ ہم نے حسینیت کا حق ادا کر دیا۔ تم ڈرامے بازی کرتے ہو۔ میں نے کئی لوگوں کے اکاؤنٹ دیکھے، یہ 8-9 دن ہوئے ہیں، وہ جناب وہ بڑے وہ کلام لگا رہے ہیں اور تھلے انہاں دی پروفائل ویکھو کنجریوں کے گانے۔ یہ میں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے کہنا قاری صاحب آپ غلط کہتے ہو۔ پورا سال تم کنجر پونا کرو، پورا سال تم یزیدی رہو، پورا سال تم یزیدی کردار ادا کرو، ان 10 دنوں میں آ کے تو تم یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرو ہم حسینی ہیں۔ یہ سنو، اپنے سنی بھی سنو، یہ جو کالے کپڑے پہن لیتے ہو محرم کے 10 دنوں میں، کالے کپڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، کرتوت چٹے کرنے کا نام حسینیت ہے۔ کرتوت کالے ہیں اور تم کیا سمجھتے یہ حسینیت ہے؟ تمہارے کالے کپڑوں کا کیا فائدہ پہنچتا ہے امام حسین کو اگر تم لوگ کنجر پنے کو پروموٹ کرتے ہو؟ اللہ معافی عطا فرمائے۔ یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک پاکستان میں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے؟ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی چیف آفیسر سیکیورٹی 5,500 لڑکیاں دی ننگی ویڈیو دی موبائل تو برآمد ہوئی ہیں۔ تقریباً ہر تیسری یونیورسٹی کا یہ حال ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں،
اب بچے پڑھتے نہیں ہیں, وہاں کی لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ رنگ رنگیلیاں کرو, سمیسٹر کے اندر تم پاس ہو جاؤ گے. اور ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی, خدا کی قسم انہوں نے بھی بیچلر کر لیا ہوا ہے. یہ کچھ ہو رہا ہے جناب والا. مجھے بتاؤ, جو چیف سیکیورٹی ہے جب اس سے آئس نشہ پکڑا جائے, جو چیف سیکیورٹی ہے اس سے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ رہے, ان اداروں میں تم نے انجینئر بننا ہے. اور دیکھو ہمارا میڈیا اتنا, میں بڑا سخت جملہ بولنے لگوں, اللہ مجھے معاف کرے, یہ تو اتنے بغیرت لوگ ہیں. اور بھائی مدرسے کے اندر کوئی مولوی بھی کرے اس کو بھی ٹانگو, لیکن اگر کوئی یہ ایسا پروفیسر کرے اس کو بھی ٹانگو. گناہ گناہ ہے, وہ مدرسے کے اندر ہو یا یونیورسٹی کے اندر ہو ہے. لیکن کدھر گئی وہ لنڈے کی انٹیاں, وہ عورتوں کے حقوق کے لیے نکلنے والی. یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے, بچیاں کیا ان کی حالت ہو گئی ہے, ان کے لیے کس نے نکلنا ہے. مجھے بتاؤ, یہ ہے حسینیت, یہ یزیدیت ہے. کون نکلا ہے, کس نے آواز بلند کی ہے, کس نے کاروائی کی ہے. وہی غریب کے بچے کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا, ان بڑوں کو کس نے پکڑنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, جے آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھنا ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. ہم نے انہی اداروں کے اندر پڑھا. آئس نشے ویکدے پہ نے, چرس ویکدی پہ یہ ہے. میں آپ کے سامنے نام نہیں لے سکتا, مجھے خود لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لاکھوں روپیہ ان پہ خرچ کر دیا ہے, پھر یہ 6 سال پڑھ کے آ کے منہ اٹھا کے کہتے ہیں 35 لاکھ روپے ہم پہ اور لگاؤ, ہمیں آسٹریلیا بھیج دو. پہلے جرا تیرے تے 3 لاکھ لایا ہو, تو کس طرح پورا کیتا جی. اتنے کاکے نہ بنو آپ لوگ. ہیں یہ ہے یزیدیت جو ہمارے ملک کے اندر شروع ہو چکی ہے. اگر آپ جینا چاہتے ہو حسینی بن کر ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرو. خدا کی قسم امام علی مقام دیکھ کے کہیں گے یہ میرا غلام آ رہا ہے. تماشا خوری شروع کی ہوئی ہے. سب سے پہلے پردے کا انتظام کروایا میرے امام نے, اور پھر 20,000 سپاہی لڑنے کے لیے آ گیا. مجھے بتاؤ کتنے بزدل تھے وہ لوگ یار. ادھر 72 تانے, ادھر جنابے والا 20,000. امام نے انہیں صاف کہا, یہ کتاب میں لکھے, امام نے فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. انہوں نے کہا اگر لڑائی نہیں ہے, ایک کام ہے, ہم آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ دے دو. امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ادھر چائے کی پیالی پیچھے تم ووٹ ڈالتے ہو, 5 سال تم ان کو گالیاں نکالتے ہو. میرے پاس کوئی آ کے مجھے کہے نا میں مر رہا ہوں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے. اللہ کے بندو, تم خود لوگ تو ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچتے ہو, تو پھر مہنگائی کا رونا روتے ہو. جب آپ لوگوں کی یہ حالت ہے, اور بھائی اور حسینیت کیا ہے. ووٹ ہی تو وہ مانگ رہا تھا, ہاتھ ہی تو وہ مانگ رہا تھا. امام نے کہا سر دے سکتا ہوں, تو فاسق ہے, تو فاجر ہے, تو شرابی کبابی ہے, میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر میں کھل کے بات کروں گا پھر آپ لوگ ڈر جاتے ہو. آپ کو بھی پتا ہے یہ کیا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر ادھر کوئی متقی بندہ ایم ایل اے بن سکتا ہے, کوئی تہجد گزار ایم ایل اے بن سکتا ہے. ڈرامے بازی لگائی ہے, مولوی کو بلائیں گے سانو شہادت سناؤ تاکہ وہ میں مولوی بھی روئے تو تسی بھی رو. ہے یہ حسینیت. 40,000 روپے کا رونا رو کے تو حضرت والا تم کو ہم نے حسینیت ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے. حسینیت یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے. اس ایک یزید پر لعنت کرتے ہو جڑا تواڈے ہر محلے چ یزید پایا جاندا, جڑا قبضہ کرے, غریباں دا مال کھائے, یتیماں دا مال کھائے, 2 نمبریاں کرے ہے. اس یزید کے خلاف کس نے کھڑا ہونا ہے, انہوں تسی ووٹ پا چھڑ دے ہو. ٹوپی ڈرامے نہ لگاؤ, یہ امام علی واقعہ کربلا کے ساتھ ہے. ہم یہ پوری قوم تماش بھی نہیں بن چکی ہے. 3 دن تک انہوں نے پھر پانی بند کر کے رکھا. کتنے دن تک؟ حضرت نعرہ نہیں لگانا. میں پہلے کیا, اب بیٹھو, تو ہی میرے واسطے معزز ہو, میری طرف توجہ رکھو سارے, میں آپ کو پیغام جو دینے لگا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب 3 دن پانی بند رہا نا, حضرت غازی عباس آپ نے کہا آپ مجھے اجازت دو, کیونکہ بھائی تھے اور مولا کائنات کے پتر تھے. آپ نے کہا مجھے آپ اجازت دو, میں پانی لے کے آتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نا
نہر فرات کی طرف نکلے گھوڑا لے کر نا، شمر آ گیا کیونکہ ماما سی آبدہ. اس نے کہا ادھر آؤ ہماری طرف، پانی ہے، کھانا ہے، خزانے ہیں. آپ نے کہا ساری دنیا بھی جے دے دینا حسین نہیں چھڑ سکتا. ساری دنیا بھی اگر دے دو. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایسی وفاداری یار، بندے کو پتا ہو ابھی یہ سارے ٹبر کو شہید کر دیا جانا ہے، اور پھر وہاں پر بھی اس قدر استقامت. حضرت غازی عباس چیرتے ہوئے یزیدی لشکر کو نہر فرات کے پاس جاتے ہیں، اور آپ پانی کا مشکیزہ بھر کے جب واپس لے کے جانے لگتے ہیں، ایک جنمی کتا دائیں بازو پہ وار کرتا ہے، آپ مشکیزہ دوسرے بازو پہ رکھتے ہیں، ایک جنمی کتا دوسرے پہ وار کرتا ہے، آپ منہ میں لیتے ہیں، ایک جنمی کتا گردن پہ وار کرتا ہے. حضرت غازی عباس نے سر دے دیا، لیکن حسین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے. اس لیے دیکھو حضرت غازی عباس کا ذکر کتنا بلند ہے. میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نا حضرت غازی عباس کو، او بھائی یہ ساڑھے بزرگ نے نام لیتے ہوئے ہمیں موت نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ہم لوگوں یہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ میں نے تحریر جو ہے وہ اپنے موبائل میں سیو رکھی ہے. حضرت غازی عباس کو ایک ایک جملے تے کہنا جے سبحان اللہ، ایک ایک بات پہ یہ غازی عباس کا ذکر ہونے لگا. لکھنے والے نے کہا جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام. اگلی بات سنو، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام. اگلی بات سنو، کہتے ہیں کہ مشکلیں آگے میرے پاس بڑی مشکل میں ہیں، مشکلیں آگے میرے پاس بڑی مشکل میں ہیں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام. اور اس شعر پہ سب سے زیادہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے. نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر، نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر، بال یقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام. یہ وفا والے لوگ ہیں، یہ وفا والے لوگ ہیں. امام علی مقام نے جب حضرت عباس کی شہادت کو دیکھا، یار بڑا جگڑا تھا امام حسین کا، خدا کی قسم بڑا جگڑا تھا. حضرت علی اکبر آپ کو بھی ٹھیک طریقے سے ان کے تعارف کا بھی نہیں پتہ ہوگا. یہ وہ تھے جن کی صورت حضور سے ملتی تھی، جن کی سیرت حضرت علی المرتضیٰ سے ملتی تھی، جن کی گفتار حضرت امام حسن سے ملتی تھی، جن کی رفتار حضرت امام حسین سے ملتی تھی. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو ایک موقع ایسا آیا حضرت امام علی مقام نہ سوئے تو آپ نے نا خواب دیکھا. جب خواب سے بیدار ہوئے تو کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹے کہنے لگے کہ الحمدللہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شے ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی تکلیف آ جائے ہیں، جب کوئی آزمائش آ جائے. تو یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ موت کے قریب جا رہا ہے، موت ہمارے قافلے کے قریب آ رہی ہے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں میں نے پھر اپنے والد صاحب سے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس آواز پہ نا یہ جو جملہ ہے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، آل نبی کا کام تھا، یہ وہی کر سکتے تھے. آپ نے کہا ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اس کاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، نبی کے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم حق پر ہیں پھر خون کے آخری قطرے تک ہم حق حق کہتے ہوئے، ہم اپنے دین کا پرچم بلند کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. تو دوستان محتشم تاریخ بتاتی ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. میں یہاں پر نہ صرف ایک پیغام اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں
ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮੀ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਮੈਦਾਨ ਮੈਸ਼ਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋंगे तो असी उन्हों का सामना कर सकीए। यहाँ आज के मम्मी डैडी नौजवान को दीन का नाम लेते हुए शर्म आती है। मैं एक जगह एक लड़के के बाप के ख़त्म पे गया, वो पूरे ख़त्म के अंदर जोड़ा वे ना वो ख़त्म के अंदर ही नहीं बैठिया तो काटन का जोड़ा पा के कदी आऊँ जाए कदी आऊँ जाए। उन्होंने यही बस ये हज़रत साहब आए हैं तकरीर करेंगे, बच्चे जो है वो नात खानी कुरान पढ़ेंगे। अंदाज़ा करो है कि उन्होंने उत्थे बहंदे शर्म आ रही सी तो काटन का जोड़ा पा के कदी आऊँ जाए कदी आऊँ जाए। ओए भाई अगर तुम इस कदर पस्ती का शिकार हो चुके हो कि दीन का नाम लेते हुए शर्म आए, दीन के साथ खड़े होते हुए तुम्हें शर्म आए, तो इस बूथी के साथ इमाम हुसैन का सामना करना है। ये मेरा नौजवानों के साथ पैगाम है। स्टेटस तो तुम बड़े लगाते हो है, तुम बड़े वो चीजें वायरल करते हो, मुझे बताओ इस कैफियत के साथ इमाम हुसैन का सामना कर सकोगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जियो हुसैन के साथ जियो, मरो दीन के साथ जियो। खुदा की कसम अल्लाह दुनिया के अंदर भी वकार बुलंद करेगा, अल्लाह ताला मैदान मैशर के अंदर भी इज्जत अता फरमाएगा है, मैदान मैशर के अंदर भी है। और ये जिस तरह मैं चलो बात को मज़ीद क्लोज़ करो, ये जिस तरह हमारे कुछ खुतबा और फिर उनके कुछ ज़ाकिरीन जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ये सारा वाक़या सुनाते हैं ना, वो तो इस तरह बताते हैं कि यार ए लोग बेबस सन, कुछ कर ही नहीं सकते सन, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैं खुदा की कसम खा के कहने लगा हूँ, सिर्फ इशारा कर देना उन्होंने सारे ने ज़मीन 'च वड़ जाना सी, लेकिन उनका इम्तिहान था, सिर्फ इम्तिहान था कि या अल्लाह जे तू राजी है ना फिर असी भी राजी हैं। हाँ, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जब मदीने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करवाया तो आपके हाथ में बेड़ियां थी, हाथ में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ोहरी कहते हैं जब मैं उनके पास गया, मैंने जब ये कंडीशन देखी तो मैंने कहा कि काश आपकी जगह पे मैं होता, इतना जुल्म पहले बैठे हार पर। कहते हैं इमाम अब देखो हथकड़ियां कितनी भारी होती हैं, बेड़ियां कितनी भारी होती है। कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ इतना सा जोर लगाया, कहते हैं वो बेड़ियां भी उतर गई, हथकड़ियां भी उतर गई। तो आप कहने लगे असी सिर्फ उस दी रजा च खुश हाँ, वरना इनकी क्या मजाल है हमारा बाल भी भीगा कर सके हैं। ये इनकी दोस्तों इमाम हुसैन हमारे मोहसिन हैं, खुदा की कसम हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं। ये जो आज मैं बड़ी शान के साथ मिंबर पे बैठ के आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ ना, ये इमाम हुसैन का सदका है। अंदाज़ा करो वो जेड़े पता है इमाम हुसैन ने जरा आखिरी खुतबा दिता तो कहने लगे जल्दी जल्दी आप करो, असी जुम्मे की नमाज भी पढ़नी है हैं। तो उन्होंने नहीं पता कि जुम्मे की नमाज जो उन्होंने बहना ना तो उत्थे भी उन्होंने ही दरूद पढ़ना हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद है, उनको नहीं था पता है। तो इसलिए आप देखो यजीद का नाम लेवा भी कोई नहीं है। यजीद दे 15 पुत्र सन, 4-5 बेटियां थी और आज उसकी ज़ुर्रियत ख़त्म हो चुकी है। रूहानी ज़ुर्रियत है जेड़े यजीद को रहमतुल्लाह ताला ले और रदी अल्लाह ताला नो कहते हैं, वैसे उसकी ज़ुर्रियत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कायनात के जिस मर्जी कोने में चले जाओ तो सैयद ज़रूर नज़र आएगा है। हालांकि हज़रत इमाम हुसैन का सिर्फ एक लाल बचा था, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये खराज अकीदत पेश करना है, ठीक है सब ने, क्योंकि सारे आए हो। आज ये 5 आप तो छुट्टियां भी हैं। ये मैंने कई लोगों को देखा है, अल्लाह माफ़ी अता करे, बात करते हुए भी शर्म आती है यार। चलो इन दिनों के अंदर तो कम अज़ कम इतनी हया करो कि यार ज़िक्र अहले बैत में तुम्हारा वक्त गुजरे है, याद अहले बैत में तुम्हारा वक्त गुजरे है। तो ये सब ने, क्योंकि साढ़े मोहसिन ने, ये मैं इसलिए करने लगा हूँ, सब की हाज़री लगे है, सब की हाज़री लगे है। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, मिल के पढ़ना है। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना।
اب بھی سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، مل کے ذرا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے، ایت پڑھو نا یار، ایسا بنایا رب نے نشانہ، شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے، ایک میں ہی نہیں تو زمانہ دیوانہ حسین کا، اور سنی نے بولنا ہے، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، ایک دفعہ سب نے پڑھنا ہے، احسان مانتا ہے، احسان مانتا ہے زمانہ، یہ امام حسین ہے۔ دیکھو بھائی، لوگ کہتے ہیں سارا کچھ ٹور جائے پھر کچھ نہیں بچتا، امام حسین نے فرمایا سارا کچھ قربان کیتا ہے، دیکھو کتنا کچھ بچے ہے۔ تو یہ امام علی مقام وہ استقامت کے پہاڑ تھے، وہ صبر کے پہاڑ تھے، اور یقین جانو پورا واقعہ کربلا پڑھ کے دیکھ لو مستند کتابوں سے، امام علی مقام نے سی بھی نہیں کی تھی، سی وہ ہوتا ہے نا کوئی شکوہ کو بندہ سی بھی نہیں کیتی ہے، کیوں؟ اس وجہ دے نال علماء فرماندے نے بچپن میں جو حضور زبان چسواتے رہے تھے نا، یہ اس لعاب کا اثر تھا کہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کہا یا اللہ جے تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ امام علی مقام، وآخر دعوانا الحمدللہ۔